السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں مال دے کر، دولت دے کر اپنے بندے کو آزماتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہمارے دیے ہوئے مال اور ہماری بخشی ہوئی دولت کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ مال بڑی آزمائش ہے۔ جب آدمی کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے تو شیطان اس کے ذریعے بندوں کو اللہ کی یاد سے اکثر غافل کر دیتا ہے۔ انسان جتنا مال کماتا ہے اس کی حرص اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے، پھر وہ زیادہ مال کمانے کے چکر میں نماز روزہ تک چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جتنی دیر میں نماز پڑھوں گا اتنی دیر میں 100 روپے کما لوں گا، اور رفتہ رفتہ اس طرح خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور پھر اس مال کے ذریعے سے سنیما کا ٹکٹ خریدتا ہے اور ناچ گانے دیکھتا ہے، شراب کا عادی ہو جاتا ہے، عیاشی کا عادی ہو جاتا ہے، ٹی وی خریدتا ہے، VCR خریدتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ دینے اور دین کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ اپنا مال دینے پر آمادہ نہیں ہوتا، وہ خرچ کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے اور غور کیجئے کہ یہی مال اس کے لیے وبال جان بنا کہ نہیں بنا، بلکہ تمام برائیوں کا ذریعہ بنا، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کی۔ اگر وہ اپنی دولت کو اللہ کی نعمت سمجھتا اور اس کو سوچ سمجھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اس سے مسجدیں بنواتا، مدرسے بنواتا، غریب و نادار بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتا، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتا، تو پھر یہی مال انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، مال و دولت حاصل کرنا منع نہیں ہے۔ آپ خوب کمائیے، خوب دولت حاصل کیجیے، بینک بیلنس بنائیے، اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، لیکن مال کو حلال طریقے سے حاصل کیجیے اور حلال کام میں خرچ کیجیے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، خود بھی فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیے، تب جا کر اس مال سے لطف آئے گا اور حقیقی مزہ آئے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مال کو آزمائش کہا ہے، اسی طرح اولاد بھی ماں باپ کے لیے آزمائش ہے۔ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے گناہ اور عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہی ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے، پوچھے کہ بھائی صاحب اتنا مال اتنی دولت کس کے لیے کما رہے ہیں اور اتنی جائیداد کس کے لیے جمع کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا کیا جواب ہوگا؟ یہی نا کہ میاں مال جو ہے اپنے بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں تاکہ ان کا مستقبل، ان کا فیوچر اچھا ہو۔ دوستو، انسان اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے آرام اور راحت کے لیے رات دن محنت کر کے مال کماتا ہے، اور بچوں کی محبت میں مبتلا ہو کر حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتا، لیکن جن بچوں کے لیے کماتا ہے ان کی فکر کرتا ہے، وہی بچے دین سے دور ہو کر، قرآن کریم سے دور ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں، غلط راہ پر چل پڑتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں، اسلام کو بھول جاتے ہیں اور رسول کو بھول جاتے ہیں، برائیوں میں اور لایانی حرکات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، عوام کو پریشان کرتے ہیں، شراب پینے میں لگ جاتے ہیں، اور جن ماں باپ نے ان کو پیدا کیا ہے، پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے، ان کے لیے دولت جمع کی ہے، وہ اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، ان کو بیوقوف کہتی ہے، ان کا اکرام و احترام نہیں کرتی۔ ان بچوں کو ماں باپ کا کوئی درد نہیں ہوتا۔ ماں باپ اگر بیمار ہو جائیں تو اولاد ان کی خدمت نہیں کرتی، خدمت تو دور کی بات ہے، آج کل تو یہ حال ہے کہ بچے دعا کرتے ہیں کہ یہ بوڑھا بوڑھی جلدی مر جائیں کہ ان کی بڑبڑ کون سنے۔ میرے دوستو بزرگوں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ ہمارے اور آپ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ والدین نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی ہے،
اس کے دل میں ایمان کی محبت پیدا نہیں کی ہے، اس کی دنیا کو سنوارا ہے، اس کے ظاہر کو نکھارا ہے، مگر قیامت کی تیاری نہیں کرائی ہے، دین اسلام سے باخبر نہیں کیا ہے، قرآن کریم نہیں پڑھایا ہے، نماز پڑھنے کا ڈھنگ اس کو نہیں سکھایا، روزہ رکھنے کا شوق اس کے اندر پیدا نہیں کیا، اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا نہیں کیا، اور غلط راہوں سے اور گناہوں اور معصیتوں میں جب بچہ مبتلا ہوتا ہے تو ماں باپ نے اس کو نہیں روکا ہے۔ اگر ہم چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کے سادہ دلوں میں قرآن کی عظمت بٹھا دیں گے اور قرآن کی محبت جما دیں گے، دین کی محبت جما دیں گے، رسول کی محبت جما دیں گے، اللہ کا خوف اس کے دل میں بٹھا دیں گے، تو زندگی بھر وہ اپنے دین کو نہیں بھولے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر مارو۔ بتائیے دوستو، اسلام کا یہ حکم ہے، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کسی کو اپنی دین کی فکر ہے؟ ہم سب تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ نہ ہم خود نماز پڑھ رہے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی نصیحت کر رہے ہیں، بلکہ بچپن ہی سے انگریزی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور ہندی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا اور انجینئر بنے گا اور افسر بنے گا اور فر انگریزی بولے گا اور دنیا میں کامیاب زندگی گزارے گا، دولت کمائے گا، مالدار بنے گا، صاحب ثروت بنے گا۔ لیکن قرآن کریم جیسی کتاب جو ہماری ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، ہم ان بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں۔ دینی معلومات سے زیادہ تر لوگ غافل ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جب ہم اپنے بچوں کو قرآن جیسی مقدس کتاب نہیں پڑھاتے ہیں تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ اور آپ غور کیجئے کہ جو قوم اپنی کتاب سے ناواقف ہوگی اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر دینی تعلیم سے ترقی رک جاتی یا آدمی غریب ہو کر رہ جاتا یا برباد ہو جاتا کہ اس کو پڑھنے اور پڑھانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ کیا کوئی بچہ قرآن پڑھنے کے بعد انگریزی ہندی نہیں پڑھ سکتا؟ کیا کوئی دینی علم حاصل کرنے کے بعد دولت مند نہیں ہو سکتا؟ جب دین کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو دین سے دور رکھے ہوئے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ ہمارے مذہب پر، ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام پر جم جائیں، قرآن پر جم جائیں، دین پر جم جائیں اور اپنے بچیوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت کو پیدا کریں، دین کی محبت کو پیدا کریں، رسول کی محبت کو پیدا کریں، اللہ کی محبت کو پیدا کریں اور ان کو اسلام کا جانباز سپاہی بنائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی مدارس میں پڑھائیں، دینی علوم سے آراستہ اور پیراستہ کرائیں۔ پھر اس کے بعد ضرورت ہو تو ان کو اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھائیں، انگریزی سکھائیں، ہندی سکھائیں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، افسر بنائیں، ماسٹر بنائیں۔ کم سے کم اس کا عقیدہ تو صحیح و درست ہوگا۔ محترم ساتھیوں، لوگ بچوں کو نرسری اسکول میں پڑھاتے ہیں تو بتائیے کیا بچہ قرآن کریم پڑھ سکتا ہے؟ اسلام کی حقانیت ان کے دلوں میں اتر سکتی ہے؟ دین اسلام کو وہ سمجھ سکتا ہے؟ اس کا اخلاق اور کردار بچے کا سدھر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ اللہ کہنے کے بجائے ABCD ہی بولے گا اور ماں باپ کو بیوقوف بولے گا، دین کا مذاق اڑائے گا، نماز کا مذاق اڑائے گا، قرآن کا مذاق اڑائے گا، داڑھی کا مذاق اڑائے گا، مساجد اور مدارس کا مذاق اڑائے گا۔ یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ، میں نے تم کو اولاد کی نعمت دی تھی، تم نے اس کو میرے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تم نے اس کو میرے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ تم نے اپنے بچوں کے دلوں میں میری محبت کیوں نہیں پیدا کی، میرے طریقے پر کیوں نہیں چلایا؟ تو اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچئے اور بار بار سوچئے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی